السلام علیکم، میں ہوں طاہر ملک۔ خدا خدا کر کے 25 مئی گزر گیا۔ لانگ مارچ، حقیقی آزادی مارچ، جو مرضی اس کو نام دیں، اس کا جو آخر ہے، جو اینڈ ہے، وہ ہے تو غیر متوقع۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب میں آپ کو 6 دن دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک الٹیمیٹم دے دیا حکومت کو کہ آپ 6 دن کے اندر اندر فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اسمبلیاں توڑنی ہیں اور الیکشن کرانے ہیں، نہیں تو میں اب پھر 20 بلکہ وہ میں اپنا بابر اعوان کو سن رہا تھا، انہوں نے تو 40 لاکھ کہہ دی۔ انہوں نے کہا میں اب 40 لاکھ لوگوں کے ساتھ اسلام آباد آؤں گا۔ تو اس کے ساتھ ہی پاکستان میں ایک بحث شروع ہو گئی ہے، اس میں بھی شامل ہوں کہ کیا یہ عمران کا فیصلہ درست ہے یا غلط ہے، اس کا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا۔ اس پہ میں آج ہی ایک الگ ویلاگ کروں گا جس میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ عمران نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ مگر اس وقت جو اصل بات میں کرنے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کا لانگ مارچ ختم ہو گیا ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت پہ یہ جو پریشر تھا، جی کنٹینر لگاؤ، پولیس لاؤ، رینجر لاؤ، ایف سی لاؤ، فوج کو بلاؤ، 245 کے ذریعے انہوں نے لاگو کرتے ہوئے انہوں نے اسلام آباد میں فوج کو بھی طلب کیا، وہ تو ریلیف ان کو مل گیا، چلیں 6 دن کے لیے ملا ہے، مان لیے وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ میں آپ کو یاد کرانا چاہ رہا ہوں 3-4 دن پہلے میں نے ایک بات کہی تھی، میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ جو لانگ مارچ ہے وہ اصل لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد میں نہیں ہوگا، وہ عمران خان کا نہیں ہوگا، وہ اصل لانگ مارچ قطر دوحہ میں ہوگا 25 کو جو گزر گئی ہے۔ تو کل ہوا یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں، اور یہ پاکستانی میڈیا میں یہ گفتگو شروع ہو گئی ہے، اور جو ہم نے 3-4 دن پہلے ویلاگ میں بتانے کی کوشش کی تھی کہ اصل لانگ مارچ کہاں ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ بڑا اہم سوال ہے کہ عام آدمی کو یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ آئی ایم ایف کیا بلائے، اور کس طرح میرے جیسا ایک عام صحافی آپ کو یہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ کی جو حکومت پہ دباؤ ہے وہ اسلام آباد میں نہیں ہے، وہ عمران خان کے جلسے میں نہیں ہے، وہ عمران خان کے جلوس میں نہیں ہے، پورے پاکستان کو آپ نے روکا ہوا ہے، کنٹینر لگائے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے کی آنسو گیس آپ نے لگا دی، لاکھوں آپ نے اہلکار لگا دی۔ تو اب میں کہہ رہا ہوں جی کہ ساری لڑائی جو ہے وہ اصل تو قطر میں ہے، تو وہ تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے۔ ایکچولی پاکستان کی جو ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی 70-75 سال سے جو ہم ملک چلا رہے ہیں، جو ہمارے ریاستی ادارے، جو ہماری حکومتیں ہیں، جو حکمران ہیں، انہوں نے ایک فارمولہ رکھا ہے جی قرضہ لو اور ملک چلاؤ۔ تو یہ ہوتا یہی ہے، باہر سے ہم قرضے لیتے ہیں، 100 روپے لیتے ہیں، وہ خرچتے ہیں، اور اگلی دفعہ 100 روپے واپس کرنے کے لیے 110 روپے کا قرضہ لے لیتے ہیں، پھر 110 خرچتے ہیں، اگلی دفعہ 150 روپے کا قرضہ لے لیتے ہیں تاکہ 110 اس میں واپس سود بھی کرتے ہیں۔ تو جو ہمارا معاشی سیٹ اپ ہے، آسان زبان میں وہ ایک قرضے پہ چلتا ہے، اور ہم جو غریب آدمی کی جو جان گریبان سے پکڑا ہوا ہے اس سٹرکچر نے، وہ یہیں سے پکڑا ہوا ہے کہ ہم باہر سے پیسے لیتے ہیں اور ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوتے، ہمارے پاس مہنگائی ہوتی ہے، یہاں پہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو گوئنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ اصل تھریٹ کہاں ہے، اصل لانگ مارچ ابھی بھی زندہ ہے، اور وہ لانگ مارچ جاری ہے، جو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ وہ قطر میں فیصلہ ہوگا۔ کل جب 25 کو جب قطر میں جو مذاکرات ہوئے ہیں، اس میں آئی ایم ایف نے جو عمران خان صاحب نے معاہدہ کیا تھا ان کی حکومت نے، وہ معاہدے کی شک پہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اس پہ کہا ہے کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا کہ آپ نے جو سبسڈی ہے، جو پیٹرول پہ یا بجلی پہ آپ سبسڈی لوگوں کو دیتے ہیں، سستی دیتے ہیں، حکومت سے پیسے ڈال کے، وہ آپ بند کریں، تو پھر ہم آپ کو یہ قرضہ اگلا دیں گے، اگلے پیسے دیں گے۔ اب تھوڑا سا مزید میں آئی ایم ایف کی جو بیل آؤٹ کا آپ نے لفظ سنا ہوگا، پاکستان نے 23 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس بیل آؤٹ کے لیے گیا ہے، اور بیل آؤٹ سے مراد یہ ہے کہ آئی ایم ایف بھائی آپ سانو قرضہ دے دو، آپ ہمیں قرضہ دے دیں تاکہ ہم اپنا پہلا قرضہ اتار لیں۔ تو یہ ہمارا مشکل ہے، ہمارا یہ سب سے جو مزیدار جو ہماری ہر حکومتوں میں، اس میں فوجی حکومتیں بھی شامل ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے، حالانکہ وہ بھی بہت ریولوشنری تھے۔ خان صاحب بھی بڑے ریولوشنری تھے، انہوں نے تو کہا تھا کہ میں جان دے دوں گا، میں خودکشی کر لوں گا، مگر 9-10 مہینے کے بعد اسد عمر کا وہ کوئی جادو نہ چلا، وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے۔ تو بنیادی طور پہ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہیں۔ تو جب خان صاحب نے ان سے ادھار لیا، جب پیسے لیے، بیل آؤٹ لیا، تو یہ ان سے معاہدہ کر لیا۔ اب جو اپنے ہمارے موجودہ وزیر خزانہ جب گئے، جو 25 کو میں کہہ رہا ہوں کہ لانگ مارچ کیوں ختم نہیں ان کا ہوا، انہوں نے کہا کہ صاحب جی آپ یہ بات سن لیں، آپ کو ہم یہ بیل آؤٹ نہیں دیں گے، ہم یہ پیسے آپ کو نہیں دیں گے، اس لیے کہ سب سے پہلے یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ ہم سے لیں ادھار، ہم سے لیں پیسے، اور پیسے جا کے وہ آپ لوگوں کو بانٹ دیں۔ بانٹنے سے مراد ہے کہ آپ سستا پیٹرول کر لیں،
آپ سستی بجلی کر دیں، یہ قرضہ لے کے جس کو سبسڈی کہتے ہیں کہ جو اس کی اصل قیمت ہے حکومت اپنی طرف سے کچھ پیسے ڈال کے عام آدمی کو ریلیف دیتی ہے. تو وہ ایک بینکر ہیں، ان کا تو سود سے تعلق ہے، ان کو تو اپنے پیسے واپس لینے ہیں، ان کا تو کوئی دل میں کوئی انسانیت یا پاکستانی اسلام کا کوئی درد تو نہیں ہے نا. وہ تو ایک بینک ہے، تو انہوں نے پیسے دے کے آپ سے پیسے لینے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کون سا قرض ہے کہ ہم آپ کو پیسے دے دیں، آپ جا کے لوگوں کو سستا پیٹرول دے دیں، آپ لوگوں کو سستی بجلی دے دیں، پھر آپ ہمارے پاس بے لوٹ پہ آ جاتے ہیں. تو یہ وہ اصل پھندا ہے، یہ وہ لانگ مارچ ہے جو میں نے آپ کو پچھلے ہفتے کہا تھا کہ یہ حکومت کا جو ٹیسٹ ہے وہ اسلام آباد میں عمران خان کے ساتھ نہیں ہوگا، آئی ایم ایف سے ہوگا. اور وہی ہوا جس کا خطرہ تھا. آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ جناب آپ کو یہ قرض، یہ انہوں نے ریجیکٹ نہیں کیا، نہ مذاکرات ختم ہوئے ہیں، مگر انہوں نے پہلا پریشر ڈال دیا کہ آپ سبسڈیز واپس لیں. اب تھوڑا سا 2 دن اس میں بھی بات کر لیتے ہیں سبسڈی لینے سے کیا مراد ہے. 1200 ارب، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، 1200 ارب روپے جو ہم باہر سے قرضہ لیتے ہیں تقریباً 6 بلین US ڈالر بنتا ہے. وہ ہم ہر 1 سال میں لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں سستا پیٹرول، کہ اس میں تقریباً اگر وہ سبسڈی واپس لیں تو 50 روپے کے لگ بھگ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت بڑھ جائے گی. 100 روپے سے زیادہ ڈیزل مہنگا ہو جائے گا. صرف یہ 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں. اور 5 سے 7 روپے آپ کی بجلی کی قیمت بڑھ جائے گی. اب اگر آپ یہ 3 چیزیں کام کرتے ہیں، بیسیکلی نارمل بات ہے، جتنے کی آتی ہے آپ اتنے کی بیچ دیں گے. حکومت سبسڈی نہیں دے گی تو اس کا مطلب ہے جب آپ کی ٹرانسپورٹ گئی تو آپ کا کھانے پینے کا سارے چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. ٹرانسپورٹ کا مطلب ہے کہ پورا ملک جو ہلتا ہے، جو نقل و حمل ہے وہ اتنی مہنگی ہو جائے گی. اس سے کیا مطلب ہے؟ مہنگائی کا طوفان ہی سونامی آئے گا. پیٹرول مہنگا ہونے سے جو ورکنگ کلاس ہے اس کی آگے سیلری بڑی کم ہوئی ہے مہنگائی سے، وہ پہلے ہی پریشان ہے، ان کی انکم مزید کم ہو جائے گی. تو بجلی اگر آپ مہنگی کرتے ہیں تو اس سے گھریلو تو عذاب ہے یا لوگوں میں غربت بڑھے گی، مگر آپ کی جو پیداواری لاگت ہے اتنی مہنگی ہو جائے گی اس پیٹرول ڈیزل اور بجلی مہنگے ہونے سے کہ آپ کے ہاں کوئی چیز بنانے کی سینس ہی نہیں رہے گی، انڈسٹری لگانے کی کوئی عقل ہی نہیں رہے گی. آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. اتنی مہنگی بجلی، اتنی مہنگی پیٹرول، اتنی مہنگی ڈیزل کے ساتھ پاکستان کی جو پیداواری لاگت ہے، آپ بنگلہ دیش جیسے ملک سے کمپیٹ نہیں کر پائیں گے، آپ سری لنکا سے کمپیٹ نہیں کریں گے، آپ انڈیا سے کمپیٹ نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آسان میں یہ ہے کہ سبسڈی لینے کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون پاکستان لوگوں کو اپنا گریبان دے دے کہ آپ ہیں مہنگائی کے مجرم، آپ نے پاکستان میں یہ آگ لگائی ہے. تو یہ ہے وہ اصل لانگ مارچ جو وہیں کا وہیں ہے. اور یہی ایک سینس ہے جو میں سمجھتا ہوں، وہ جس طرح میں نے کہا کہ عمران خان کا فیصلہ اچھا ہے یا برا ہے، میرے خیال میں اس کے کچھ اچھے پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہیں، کچھ نیگیٹو بھی ہیں، جس کو میں ایک الگ موضوع میں بات کروں گا. مگر میں آپ کو اپنی عقل سے یہ بتا سکتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کا 4 سال کے قریب وزیر اعظم رہا ہے، 22 سال سے پالیٹکس میں ہے، اس کو آپ ہم سے زیادہ سمجھ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو خبر دیتا جاؤں، یہ ہمارے جو موجودہ اسماعیل وزیر خزانہ، یہ جانے سے پہلے کسی طاقتور حلقوں نے ان کو اور سابق وزیر خزانہ جو عمران خان کے شوکت ترین صاحب تھے ان کو بٹھایا بھی تھا کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، آپ ان کو بریفنگ کریں. تو خان صاحب کو اندر کی سب خبروں کا پتہ تھا کہ حکومت پہ پریشر کیا ہے، اگر آئی ایم ایف نے نہ کر دی تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. اس کا بات کا بڑا قوی امکان ہے کہ یہ جو 6 دن دیے ہیں یہ 6 دن حکومت کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. اب حکومت اپنی لائف اینڈ ڈیتھ پہ آ گئی ہے. اب حکومت کے لیے عمران خان اہم نہیں ہے. جو میں نے آپ کو مہنگائی کا ایک زلزلہ، طوفان، ایک سونامی بتایا، ایک طرف وہ کھڑا ہے، ایک طرف ہے حکومت سے جان چھڑائیں اور الیکشن کرائیں. کیونکہ ایک بات پکی ہے، اگر آپ نے آئی ایم ایف سے یہ اس طرح ڈیل کر لی اور آپ کے پاس کوئی ایسا جادو نہیں کہ 6 مہینے سال میں آپ پاکستان کو ایک بڑا خوشحال ملک بنا دیں، تو پولیٹیکلی شاید آپ کو 25 سال اس کی قیمت ادا کرنی پڑے. اور یہ نواز شریف کو اس بات کا بڑا کلیئرلی اندازہ ہے کہ سارا جو پریشر ہے 70 سال کا، ویسے خود بھی وہ ذمہ دار ہیں، وہ بھی بہت 30 سال کے لگ بھگ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انہوں نے بھی رول کیا. تو وہ میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے عمران خان سے لڑنا آسان تھا، ان کے لیے سپریم کورٹ کا یہ حکم برداشت کرنا ٹھیک ہے. بلکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے جس میں میں بھی شامل ہوں، اگر آپ غور کریں، جو ہی قطر سے خبر آئی ہے، ادھر سے سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب آپ ان کو جانے دیں، فوراً حکومت نے کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پر امن احتجاج عمران خان کا حق ہے، ساری پولیس بھی غائب، کنٹینر بھی غائب، سارے راستے بھی کھل گئے. میرا حال ہے کل رات کو ہی ان کو ریلائزیشن ہو گئی تھی کہ اصل بام چل گیا، اصل لانگ مارچ عمران نہیں تھا. جس طرح میں نے کہا تھا کہ اگر وہاں سے اچھی خبر آ گئی تو پھر انہوں نے اسلام آباد نہیں آنے دینا تھا عمران خان کو. تو عمران خان نے جو 6 دن لیے ہیں، میں آپ کو کانفیڈنٹ سے بتا سکتا ہوں یہ 6 دن پاکستان کے لیے بڑے اہم ہوں گے. اور ان 6 دنوں میں حکومت نے یہی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس مہنگائی کے عذاب کو پاکستان پہ نازل کر کے اپنے لیے نیگیٹیوٹی، جوتے کہہ لیں، کرٹیسزم کہہ لیں، پریشانی کہہ لیں، وہ لیں کہ یہاں سے جان چھڑا کے الیکشن میں چلے جائیں. اس حکومت کے ایک اور آج کی ابھی ریلیٹڈ جو میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو میری بات سے مزید سمجھ آئے گی کہ لانگ مارچ ختم ہو گیا، مگر آپ دیکھیں آج اسمبلی میں کیا کیا ہے. اس حکومت کے جو بنیادی آنے کے
موٹے موٹے جو ان کے مقاصد تھے وہ آج آپ کو نظر آ جائیں گے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا انہوں نے الیکشن اصلاحات کرنی ہے. آج انہوں نے بل جو اپنا قومی اسمبلی میں منظور کیا اس سے انہوں نے جو غیر ملکی پاکستانی ہے جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کا ووٹ کا حق لے لیا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ تقریباً وہ 1 کروڑ کے قریب ہیں اور ان کی میجورٹی. یہ فیکٹ ہے, یہ کوئی میں ایموشنل بات نہیں کر رہا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. آج انہوں نے نا وہ پتہ ان کا کاٹا ہے. اسی طرح وہ جو الیکٹرانک مشین کا کانسیپٹ تھا انہوں نے کہا نہیں پرانی لسٹیں چلیں گی اور اس میں ہو سکتا ہے یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ ان کو کمانڈ حاصل ہے ان پرانی فرشتوں پہ. 2 کام انہوں نے آج کر دیے ہیں. اور تیسرا کام جو سب سے اہم ہے وہ نیب کا ہے. نیب کا بھی انہوں نے نیا ترمیمی بل لیا ہے کیونکہ نیب زیادہ تو تقریباً سارے ہی ہیں. اگر میں نام لینے شروع کر دوں اس میں زرداری صاحب بھی ہیں, نواز شریف کو تو خیر ویسی سزا ہوگی ہے, شہباز بھی ہیں, سارے ہیں. تو انہوں نے آج آپ دیکھیں آج انہوں نے جو نیب کا بل پہ لایا ہے اور جو اصلاحات کا بل لایا ہے الیکشن کا, وہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں پھر آ گیا کہ ہم کسی وقت حکومت چھوڑ سکتے ہیں. اسی لیے یہ جانے سے پہلے اپنے جو مقاصد ہیں پورے کر رہے ہیں. ابھی 2 ان کے اور بھی ابھی مقاصد ہیں, دیکھیں وہ پورے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ایک تو یہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ جو ججز کی تقرری ہے جو سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہو, وہ پارلیمنٹ اس کی تقرری وہاں سے, اور اسی طرح وہ سینیرٹی کے سسٹم کے تحت ہو. اسی طرح یہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی بھی تقرری ہے, جس طرح پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ آرمی جو 6 یا 7 ٹاپ جنرلز جو جی ایچ کیو وزیر اعظم پاکستان کو بھیجتے ہیں نام, اس میں سے وہ ایک نام لے سکتا ہے. یہ بھی ان کی خواہش ہے کہ وہ ایک ایسا سسٹم بن جائے جس میں جو سینئر موسٹ جنرل خود بخود آرمی چیف بن جائے. تو یہ 2 چیزیں بھی ان کی چھپی ہیں. 5ویں چیز جو میں نے جو آج میرے اس سارے وی لاگ کا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں تھوڑا سا یہ سما بنانا کہ ہمارے آنے سے اکانومی ٹھیک ہو گئی ہے, وہاں سے یہ ڈر گئے ہیں اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ لانگ مارچ قطر میں ہار گئے ہیں. پتہ نہیں اسلام آباد میں یہ لانگ مارچ کون جیتا ہے کون آ رہا ہے یہ الگ موضوع ہے. قطر میں دوحہ میں ہونے والا جو لانگ مارچ تھا اس میں حکومت ہار گئی ہے اور اس کے لیے انتہائی پریشر اور مشکل کے حالات پیدا ہو گئے ہیں. اور ہو سکتا ہے یہی پریشر عمران خان سے اتنا بڑا ثابت ہو کہ 6 مہینے میں یہ خود ہی کہہ دیں کہ بھئی ہماری جان چھوڑو, ہم اسمبلی توڑ رہے ہیں اور نئے الیکشن ہو رہے ہیں. یہی لگتا ہے عمران خان کو بھی تھوڑی کہیں نہ کہیں سمجھ ہے. باقی آنے والا وقت بتائے گا, 6 دن بتائیں گے کہ ہم سے ہی سوچ رہے ہیں, ہم جو سوچ رہے ہیں حالات ایسے ہی ہیں کہ یا کوئی اور نیا رنگ سامنے آتا ہے. اگلے وی لاگ کے لیے پھر اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی.